اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، سورہ بنی اسرائیل کی 65 آیت ہو گئی. کل آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ شیطان نے کہا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اب مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں ان کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا، ان کو پیس لوں گا، مگر بہت کم رہ جائیں گے. اللہ نے فرمایا جا، تمہیں اجازت ہے، جو تیری پیروی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ تمہارا پورا بدلہ ہے. اور ان میں سے تو اس کو فیصلہ اپنے آواز سے اور اس کے پیچھے اپنے سواروں اور پیادوں کو اس کے ساتھ چڑھائی کر ان کا مال اولاد میں شریک ہو. پھر فرمایا شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے، غرور ہے، دھوکہ ہے. اور فرمایا آخر میں میرے بندوں پر تمہیں کوئی قابو، کوئی غلبہ نہیں ہے، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کارساز ہے. آج کے درس میں ہے ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، یوزی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے الفلک کشتیاں. اب دیکھیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم بڑے بہادر ہیں. کشتی تب چلے گی جب اللہ چاہے. ہر چیز کائنات میں اللہ کے منشیت اور ارادے سے اس میں حرکت اور سکون آتا ہے. اور لِتَبْتَغُوا، تمہارے لیے کشتی چلائی، فی البحر، کس میں؟ سمندر میں. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو اس پر اللہ کا فضل، رزق حلال، تجارت. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے، بڑا رحیم اور کریم ہے کہ تم سمندر میں اس کے ارادے سے تمہاری کشتیاں چلتیاں ہیں. تو یعنی جب سمندری سفر میں تم غرق ہوتے، تم پر کوئی آفت آتی ہے، تو پھر یہ دوسری آیت میں ہے کہ یہ اللہ چلانے والا ہے. اور جب مسکم الضر فی البحر، دریا میں تم پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف چھو لیتی ہے، ضل من تدعون الا ایاہ، پھر گم جاتے ہیں جس کو تم پوچھتے تھے خشکی میں، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہو کہ اللہ تو نجات دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. الا ایاہ. اور فلما نجاکم من البر، جب تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، تو اعرضتم، پھر تم اعراض کر لیتے ہو. اور انسان بڑا ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں غرق ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اس وقت تم نہ کسی بت سے فریاد کرتے ہو، نہ سورج اور چاند سے، بلکہ اس حال میں تم صرف اللہ سے فریاد کرتے ہو. اور جب اس حال میں اللہ تمہیں سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیتا ہے اور تم خشکی پر سلامتی سے پہنچ جاتے ہو، تو پھر تم اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہو. اور انسان بہت ناشکرہ ہے. کیا ہے؟ ناشکرہ ہے. یہ واقعہ سورہ انعام میں
63 اور سورہ یونس میں 23 نمبر پر یہ واقعات گزر گئے کہ انسان تو یہ صرف یہاں سے تمہیں نجات نہیں دیتا بلکہ ہر مشکل سے تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن تم وہ کہتے ہو کہ ہم یا اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، تیری بات کریں گے، اور جب تمہیں نجات دیتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہو، پھر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ تو یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی سے اور اللہ تعالیٰ کے ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ بڑا کریم ہے۔ تو یہاں کہ نعمت الہی پا کر اسے راضی کرنے کے بجائے اس کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، یہ عیب ہر غافل میں ہے۔ اس لیے انسان فرمایا جو غافل مومن اور کافر کو شامل ہے۔ تو کریم مولا فرماتے بتاؤ کہ تم جب سمندر میں گھیر جاتے ہو تو کہتے ہو یا اللہ نجات دے، یا اللہ۔ یہ دیکھیں تمہیں آیت سنا دوں کہ یہ تکلیف میں کس انداز سے پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ سورہ انعام میں یہ 65 نمبر آیات سے واقعات شروع ہو رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور دریا کے کس سے آفتوں سے، اندھیروں سے، تم اس کو گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو، کہتے ہو اگر اللہ نے اس سے نجات دی تو ہم شاکرین بن جائیں گے۔ اے محبوبہ فرما دے اللہ ینجیکم منہا، اللہ اس مصیبت سے بھی تمہیں نجات دیتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے، اور تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو یہاں پہ کیا فرما کہ کیا تم نہ ڈرو گے اگر خشکی میں تمہیں زمین میں گھسیڑ دے تو؟ یہاں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابٍ مِّن فَوْقِكُمْ، اگر اللہ کریم تم پر عذاب بھیج دے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ظالم بادشاہ مقرر کر دے۔ آج پاکستان میں کتنے اب مولوی شہید ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، کیا کون کر سکتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک پرامن جلوس والوں پر بھی یہ حالت ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے اور تمہارے نیچے سے تم پر عذاب، یعنی تمہارے اوپر والے بھی ظالم ہو جاؤ، ماتحت بھی ظالم ہو جاؤ، تمہیں آپس میں لڑا لے، آپس میں ایک دوسرے کے مارنے پہ لگ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتنا بڑا، یہ اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے مختلف گروہوں میں، کوئی یہ گروہ بن گیا، کوئی یہ رہ گیا، ایک دوسرے کے لڑائی کی مزہ تمہیں چکھا ہے۔ تو دیکھو انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، پھر بھی اپنے گمراہی میں لگتے۔ یہ آیت بار بار اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں بار بار تمہیں بیان کرتا ہوں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں اسے مراد کفار ہیں کہ ان آیتوں سے کفار کو سمجھو اور وہ ایمان لے آئے، یا عام مسلمان ہیں کہ ان قدرتوں کو دیکھ کر یہ لوگ اپنی غفلت چھوڑ دیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اس آیت کا یہ جملہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، تو حضور نے فرمایا کہ مولا تیری پناہ، اور جب یہ نازل ہوا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا تیری پناہ، اور جب یہ نازل ہوا کہ تمہیں بھیڑا دے، آپس میں لڑا دے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ بخاری کا حدیث ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اچھا، مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے رب سے 3 دعائیں کی، ان میں سے 2 قبول ہوئیں۔ ایک یہ کہ میری امت عام قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، دوسرے یہ کہ انہیں غرق سے بالکل تباہ نہ کیا جائے،
یہ دونوں قبول ہوئی۔ تیسری یہ کہ میں آپس میں یہ دعا کی کہ آپس میں جنگ و جدال نہ ہو، تو اس دعا سے منع فرما دیا گیا۔ اور جگہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایسے عذاب نہ ہے کہ صف ہستی سے مٹا دی جائے، لیکن آپس میں لڑنے کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے منع کیا، تیری امت اس سے ختم ہوگی، آپس میں ایک دوسرے پہ گل۔ آج یہودی تماشا دیکھ رہے ہیں، غیر دیکھ رہے ہیں، مسلمان لڑے ہوئے ہیں، افغانستان وہ لڑے ہوئے ہیں، پاکستان ادھر سے یہ لڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو رب فرماتے افامن تم، کیا تم نہ ڈرو گے ان اس بات سے، یخسف بکم جانب البر، کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے، خشکی میں تمہیں زمین میں گھساڑ دے، زلزلہ زمین پھٹ گئے تو اندر چلے جائے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ مطلب یہ کہ جیسے رب تعالیٰ تمہیں سمندر میں ڈبونے پر قادر ہے، ایسی خشکی میں بھی زمین پر دھنسانے پر قادر ہے، وہ زمین میں بھی تمہیں دھنسا سکتا ہے، زمین میں تمہیں غرق کر سکتا ہے۔ خشکی و تری سب اس کے فرمان میں ہیں، ہر جگہ ہر وقت تم لوگ اس کے قبضے میں ہوں اور اس کے رحمت کے محتاج ہو، پھر خشکی پر آ کر کفر کرنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ کافروں کو خطاب ہے، مگر ہم غافلوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ رب کو دنیا میں رب کو دینا بھی آتا ہے، لینا بھی آتا ہے، وہ گرفت دنیا میں بھی کر سکتے ہیں، آخرت میں، لیکن اگر انسان صحیح ہے تو پھر اللہ رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، تم پر پتھراؤ بھیج دے، جیسے قوم لوط پر بھیجے تھے۔ ان آیتوں سے امکان کذب پر دلیل نہیں کوئی پکڑ سکتا، اس لیے کہ پیارے قائد و جان کی تشریف آوری کے بعد عام عذاب نہیں بھیجنے کا وعدہ ہے کہ عام عذاب نہیں آئے گا، کہ وما کان اللہ لیعذب من انت فیہم، سورہ انفال میں 33 نمبر آیت۔ خاص وقتوں میں خاص عذاب آ سکتا ہے، بلکہ آئے گا، جیسے 2005 میں کیسے بالا کوٹ کا زلزلہ سوات کے علاقے میں آیا تھا، جگہ جگہ ابھی بنیر کے علاقے میں کیسے سیلاب آ گیا تھا۔ تو یہ جھلکیاں آئیں گی، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان غفلت نہ کر۔ تو رب کریم فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، ثم لا تجد لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، یا کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر بھیج دے، دوبارہ بھی تو تمہیں سمندر میں بھیج سکتا ہے، پھر تمہیں کون چھوڑائے گا، اور پھر تمہیں وہاں پہ غرق کر دے تارۃ اخری، اس طرح کہ تمہیں پھر سمندر کا سفر درپیش آ جائے اور پھر وہاں پھنس جاؤ، تو تم پھر کیسے چھٹکارا پاؤ گے؟ ہر طرف سے موت تمہیں گھیر لے گی، اور موت سے تم بھاگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے پوری کائنات اللہ کی قبضے میں ہوا، اور خصوصاً جو نافرمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے انہیں کوئی نہیں بچ سکتا، واللہ محیط بالکافرین۔ اور پھر تمہیں دوبارہ وہاں بھیج دے، اور پھر وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اور پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے، مِنَ الرِّيحِ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، ایسے آندھی کہ وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، تند اور تیز ہواؤں کے جھکڑ میں تمہیں بھیج دے، اور فَيُغْرِقُ تمہیں غرق کر دے، بما کفر تمہاری کفر کی وجہ سے، ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ کرنے والا، ہمارا پیچھے کرنے والا، تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں پاؤ گے۔
ہمارا پیچھے کرے گا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں کفار کے عقیدہ شفاعت کی نفی ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کفاروں کا کہ بتوں کی شفاعت دھونس والی ہے، رب تعالیٰ پر ان کا دباؤ ہے، مومن ایسی شفاعت کے قائل نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو میں غرق کر دے تمہارے کفر کے سبب، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی چھٹکارا اور نہ ہمارا پیچھا کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھے؟ ان بطش ربک لشدید۔ وہ تو جب غرق کر دیتے فرعون کو ایسے غرق کر دیا نیست نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قارون کا کیا حال کر دیا، نمرود کا کیا حال کر دیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کریم فرماتے بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت دی تو عزت سے رہے۔ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشک و تری میں سوار کیا۔ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں طیبات پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل بنایا۔ ان سے دو مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ انسان دیگر تمام مخلوق سے افضل و اشرف ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ انسان ہی میں نبی ولی ہیں، انسانی کو اچھی صورت تمام چیزوں پر غلبہ فی احسن تقویم انسان ہے۔ دنیا و آخرت کی تدبیریں، عقل و رائے، اچھی رائے عطا فرمائی، تمام چیزیں اس کے لیے پیدا فرمائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزیں ان کے لیے پیدا فرمائی۔ تو اور یہ انسان اس کے باوجود بھی جانوروں سے بدتر کردار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو خشکی میں جانوروں پر اور کاروں میں، ریل گاڑیوں میں، مختلف خشکی کے سفر کرنے والے آلات ہیں، اب مزید زیادہ ہو گئے۔ اور دریا میں، کشتیوں میں، جہازوں وغیرہ میں اس کی رحمت و قدرت ہے کہ تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر تابع فرمائی۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کے تابع رہے۔ یہ سب کچھ ہو، اللہ فرمائے تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں فرمایا اعلیٰ کثیر، کہ بہت سارے مخلوق پہ، یہاں اکثر سے مراد کل ہیں۔ رب فرماتے وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، شعراء میں 223 نمبر آیت میں یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اکثر جھوٹے کافر، یعنی سارے کافر جھوٹے ہیں۔ تو اکثر بمانے کل، حکم الاکثر حکم الکل، کل کافر ہیں۔ اور وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، یونس میں 36 نمبر میں آیت میں ہے، یہ سارے یعنی نہیں ہے اکثر یہ مگر گمان کرنے والے، اکثرہم یعنی سارے گمان کے پیروکار ہیں کافر۔ لہذا جن سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں ہے، جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے، انسانوں میں دونوں ہیں، اس لیے جنت صرف انسان کے لیے ہے۔ رب کریم نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، کہ تمام مخلوق پر بنی اسرائیل کو کہا تمہارے زمانے پر، اور انسان کو تمام مخلوق سے بہتر بنایا۔ یہاں اس میں بڑی تفصیل انہوں نے، میرے استاد نے کتنے نکات لکھے ہیں کہ انسان کی فضیلت کے نکات، کل ٹائم رہا تو آپ کو بتا دوں گا کہ انسان کے 15 نکات یہاں لکھے، فضیلت کے کن کن صورتوں میں انسان تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ مختلف توجیہات بنائے کہ ایسے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، لیکن انسان نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ خلفاء الارض، کہ تمہیں زمین کے بادشاہت تمہیں دی،
پوری دنیا کے نظام پر تمہیں قابو ہے، لیکن تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے تو اب غیر تم پر جو ہے نا غالب ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب اپنے انسان فرائض چھوڑ دیتا ہے نا، وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جتنا انسان ایماندار ہوتا ہے نا، اس کے پاس اختیارات آتے رہتے ہیں۔ غلام ہوتے ہیں نا، غلام کہتے ہیں عبد ہے، تو اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر ہر قسم کی پابندی ہوتی ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے وہ بھاگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک غلام ایسے اس کو آقا نے فل اختیارات دیے ہیں۔ آپ کے ایک فیکٹری میں کوئی مل میں کام کر رہے ہیں لیکن بڑا ایماندار ہے، تو فیکٹری کا مالک انہیں فل اختیارات دے دیتا ہے کہ یہ بڑا ایماندار ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اس پر ذرہ برابر۔ اولاد کو دیکھیں، کچھ اولاد ایسی گھر کے پورے پیسوں کا روز لین دین کا ایسے اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اس پر 10 روپے کا اعتماد نہیں، بولے بڑا گٹکا خور اور حرام خور ہے، یہ پیسے لے گا تو ہیروئنوں پر خرچ کرے گا۔ اعتماد ہے؟ نہ والدہ کا اعتماد ہے، نہ بیوی کا اعتماد ہے، نہ بھائی کا اعتماد ہے، بولے یہ تو دیکھ جب انسان اللہ کی بندگی پہ آ جائے تو ان کے اختیارات، پھر ان کی طاقت یہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 سورہ ال عمران، کہ تم غمزدہ دل شکستہ نہ ہو، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر مومن ہو تو۔ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، اگر مسلمان ہو تو۔ اب اگر تم نے اسلام کے طریقے ایمان کے جو ضوابط ہیں قواعد اس کو تو نے چھوڑ دیا تو اب تمہاری بے عزتی تو ہوگی، ذلیل تو ہوں گے۔ بچہ اسکول میں کون، یونیورسٹی میں، کالج میں، مدارس میں کون بچہ ذلیل ہوتا ہے؟ جو اپنے فرائضوں کو نہیں جانتا، پڑھائی پر توجہ نہیں کرتا، صبح صبح پھر وہ ڈنڈے کھاتا رہتا ہے، نماز پڑھی نہیں، بولو سائڈ پہ ہو جاؤ، کیا کر سبق یاد کیا نہیں، بولو سائڈ پہ ہو جاؤ، تو پھر وہ کہتے ہیں پٹائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، پٹائی تو نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بھی تب انجیکشن لگاتا ہے، کڑوی دوائی دیتے جب وہ طبیعت ناساز ہوتا تھی۔ تو دنیا کا قانون ہے، روحانی جسمانی امراضوں کا کچھ مخصوص علاج ہوتے ہیں ہماری شریعت مطہرہ میں۔ اللہ کریم سے دعائے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہمارے مشکل آسان فرمائے، مسلمانوں کو اللہ اتحاد اتفاق آپس میں یا اللہ تعالیٰ نصیب فرما، پھر قواریت کی آگ سے، جنگ و جدال سے آپس میں یا اللہ لڑنے سے بچا دے، یا اللہ ہم سب کی مال و جان و ابرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔